یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ سیاسی شطرنج میں اتحاد کا موسم ہے، ہر کوئی اتحاد کر رہا ہے اور اتحاد الیکشنز جیتنے کے لیے اور پاور میں آنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ پاکستان کے پچھلا 16 ماہ بھی ہم نے اتحاد دیکھا، پی ڈی ایم کے نام پر انوکھا گلدستہ، لیکن ایم کیو ایم نے جو آج نون لیگ کے ساتھ اتحاد کیا ہے، تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کا اتحاد بہت ساری جماعتوں سے ہو گیا۔ کتنی جماعتوں سے ایم کیو ایم کا اتحاد ہے، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما ریحان ہاشمی صاحب۔ تھینک یو سو ویری مچ ریحان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ ریحان صاحب، تھوڑا سے وقت پہلے کی بات ہے، 5 ستمبر کی ایم کیو ایم پاکستان کی ملاقات ہوتی ہے، جی ڈی اے سے کہا جاتا ہے کہ اتحاد ہو گیا ہے، پھر 2 اکتوبر کو ملاقات ہوتی ہے ایم کیو ایم کی جی او ایف اے سے، پی ایم ایل ایف سے، جی ڈی اے سے، کہا گیا چاروں جماعتوں میں اتحاد ہو گیا ہے۔ آج پھر ایم کیو ایم کی ملاقات ہوتی ہے، نون لیگ سے کہا جاتا ہے پھر اتحاد ہو گیا ہے۔ ریحان بھائی، کتنوں سے اتحاد ہے؟ سب سے اتحاد ہے؟ مجھے ڈر یہ ہے ایسا نہ ہو کہ آپ پیپلز پارٹی سے اتحاد کر لیں، بولیں پیپلز پارٹی کو ہرانے کے لیے پیپلز پارٹی سے اتحاد کرنا پڑے گا، وہ دن نہ آ جائے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سیاسی معاشروں میں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہی اتحاد کیا جاتا ہے، کنسنسس ڈیولپ کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر پاکستان میں تو مثال ایسے ایلیمنٹس کی بھی ہے کہ جنہوں نے نان اسٹیٹ انٹیٹیز کے ساتھ اتحاد کیا، اور وہ ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا 2018 سے پہلے لاڈلے کا اتحاد جو وربلی ریکارڈ پہ موجود ہے، جس نے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کو انگیج بھی کرنے کی بھی بات کی۔ ہم تو بات کر رہے ہیں وہ پولیٹیکل انٹیٹیز جو کہ پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی حیثیت سے اور الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ اور اگر کنسنسس ڈیولپ ہوتے ہیں تو، اور جو موجودہ آپ صورتحال کی بات کر رہے ہیں اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم کی جب حکومت تشکیل ہوئی تھی تو کچھ نکات کے اوپر دستخط ہوئے تھے، کنسنسس ڈیولپ ہوئے تھے۔ اس میں خاص طور پر اربن ایریاز میں کراچی پیکج کے حوالے سے بات تھی، ایکول گراؤنڈ دینے کی بات تھی، آفیسز کھلوانے کی بات تھی، ہمارے لیگل دفاتر کھولنے کی بات تھی، یونیورسٹی کے قیام کی بات تھی، ری سینسس کروانے کی بات تھی۔ وہی سینسس کی بات کر رہا ہوں جس میں 75 لاکھ افراد جو کہ مسنگ تھے اور ان کو بازیاب کرایا ایم کیو ایم پاکستان نے۔ ہم جو ان کی دعوت پہ گئے آج، بنیادی طور پر وہ مفاہمتی پالیسی کا ایک حصہ ہے، جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی پاکستان کے پولیٹیکل ایرینا میں جو سب سے زیادہ ایکسپیرینسڈ، جس کو لایا بھی گیا اتارا بھی گیا، اکنامک کرائسس میں بھی ڈیلیور کرنے کی کوشش کی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے رہنماؤں کی جانب سے کیا گیا۔ ملنے میں اور مفاہمتی عمل کو شروع کرنے میں اور آگے کے لاہے عمل کو طے کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں۔ لیکن ریحان صاحب، لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کریں گے، کیونکہ ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو آپ کے ساتھ ہوا۔ دیکھیں، یہ تو پی ٹی آئی کو سوچنا تھا نا، جب ہم ٹی وی پہ بیٹھ کر جب ہم کہا کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہی وہ ایلیمنٹ ہیں جو بولتے تھے ایسا کیسے ممکن ہے۔ سر، یہ تو آپ نے پیپلز پارٹی کے لیے بھی کہا ہے، نون کے لیے بھی کہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ میری گزارش سر کہ نہ تو ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا ان کی کہیں پر مسنگ پرسن نظر آئے، کیا کسی کی لاش ملی، کیا کوئی نامعلوم جگہ پہ منتقل کیا گیا، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے ابھی؟ اور حالانکہ یہ جو بڑھ چڑھ کر پورے ملک کے سلامتی کو، سالمیت کو، 5th جنریشن وار کو لانچ کر کے ڈیفیم کر رہے ہیں پورے بین الاقوامی طور پر، یہ تو انتہا پہ کر رہے ہیں۔ اور ان کے ساتھ تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ایکولی سب کو ٹریٹ کریں نا۔ جو ملک کی سالمیت کو کمپرومائز کر رہا ہے، جو بین الاقوامی طور پر ملک کو ڈیفیم کر رہا ہے، امیج کو ڈسٹورٹ کر رہا ہے، آپ اس کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں۔ ہماری تو ریزرویشن ہے اس کے اوپر، لیکن دیکھیں ایکشن لیا تو ہے سر، چیئرمین پی ٹی آئی بن گئے وہ اپنے نام سے، اور آپ کے بھی لیڈر جو اپنے نام سے وہ قائد ایم کیو ایم بن گئے۔ ماضی کا حصہ ہو گیا نا، ہم تو ایگزسٹ کرتے ہیں یہاں پر، ہم سیاست کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر موجود ہیں، پاکستان کے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے بات کر رہے ہیں، اور وہ ہمارا ایجنڈا اربن سندھ اسپیشلی اور ان جنرل پورے پاکستان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ بھی اس میں کیا فرق آیا ہے سینسس کے اوپر؟ بھائی کراچی کے حوالے سے، کراچی کا اگر کوئی مخلص تھا تو بھائی کراچی کے حوالے سے بات کرتے نا، اربن ایریاز کے حوالے سے بات کر لیتے، نہیں کی گئی بات۔ یہ ہماری ہی کاوش ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ، اس سے پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے نیگوشیشن ہوتی رہی ہے، ریسنسز ہوئے۔ کیا اب دیر ہو گئی؟ اب نہیں ہو سکتی نیگوشیشن؟ دیکھیں، سیاست میں جو موجود ہے، جو پولیٹیکلی رجسٹرڈ ہے، جس کو جو ایکسیپٹیبلٹی ہے جس کی پاکستان کے پولیٹیکل ایرینا میں، جو ملک کی سالمیت کے اوپر کمپرومائزز نہیں ہو رہا، تو وہ پاکستان کی سیاست کر رہے ہیں نا، اس کے ساتھ نہیں کریں گے تو افغانستان یا چیکو سلواکیہ کے کسی پارٹی کے ساتھ کریں گے اتحاد اور اتحاد ختم ہونا ہوتا ہے۔ یہ تم پولیٹیکل معاشروں میں، جمہوری معاشروں میں ہوتا ہے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پر پیپلز پارٹی یہ بات مان لیتی ہے کہ جناب ہاں کراچی کے 10 سالوں سے رکے ہوئے پروونشل فائنانس کمیشن کی رقم کراچی اور اربن سندھ کو ملے گی، ملنی چاہیے، آرٹیکل 140A کا اطلاق ہوگا، تو ہمیں کیا مذاکرہ ہے؟ ہم تو فبے ہاں کہیں گے، ان کو ہار پہنائیں گے۔ لیکن یہی تمام چیزیں جو نکتہ ہے وہ نہیں کر رہے، وہ لارجر انٹرسٹ جو ہے وہ کمپرومائز کر رہے ہیں کراچی اور اربن سندھ کے لوگوں کا۔ تو ہماری ریزرویشن ہے ان سے بھی،
پالیسی ان کی بالکل سندھ مخالف ہے. وہ جو بہتری کی طرف جا سکتے تھے, جو ہمارے ڈائلاگز ہوتے رہے, نیگوسیشنز ہوتی رہیں, خاص طور پر آرٹیکل 140 اور لوکل باڈیز کے قوانین کے حوالے سے ہماری بے شمار نیگوسیشنز ہوئی ہیں, لیکن کوئی رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوا. ڈیڈ لاک کہیں پر بھی نہیں ہوتا, نیگوسیشنز آپ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جاری رہتی ہے ہمیشہ. سر اب سوال یہی ہے نا کہ ریان بھائی, لوگ یہی سوچنے پر مجبور ہیں کہ ایم کیو ایم نے تاریخ میں اتنے اتحاد کیے, آج ایک اور اتحاد صحیح, کیا یہ ڈیلیور کرے گا؟ آپ نے سر آن پیپر پیپلز پارٹی کے ساتھ, یاد ہے آپ کو 14 نکاتی پتہ نہیں 11 نکاتی بڑا امپورٹنٹ, جس کے اندر یونیورسٹیز, ہاسپٹل, پتہ نہیں کیا کیا اگری ہوا تھا, امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. تو لگتا یہ ہے کہ سر ایم کیو ایم پاور میں آنے کے لیے کچھ بھی کر لے گی اور پاور میں آنے کے بعد کچھ بھی نہیں کرے گی. پہلا پوائنٹ تو یہ کہ لوگوں کو بالکل پوچھنا چاہیے کہ ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ہوا اور جو ہماری شرائط تھی پیپلز پارٹی نے ایکسیپٹ کی اور اس کو ریکگنائز کیا اور اس پر ہمارا اتحاد ہوا, کیوں نہیں ہوا؟ پیپلز پارٹی سے پوچھنا چاہیے کیوں نہیں آپ نے پورا کیا. ہمارا اتحاد ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ, نکات طے ہوئے, کراچی پیکج سے لے کر یونیورسٹی کے قیام سے لے کر آرٹیکل 140A کے اطلاق سے لے کر اور دیگر تمام نکات پہ لوگوں کو پوچھنا چاہیے کہ ایم کیو ایم کی شرائط کے اوپر آپ نے حامی بھری تھی, آپ نے کراچی کو 1100 ارب کیوں نہیں دیے؟ آپ نے کراچی پیکج پہلے ایم کیو ایم تو پوچھے سر. ہم تو پوچھ رہے ہیں, ہمارا پوچھنا اتنا کافی نہیں کہ ہم آپ سے بات نہیں کر رہے اب, کیونکہ آپ نے ڈس اپوائنٹ کیا ہے. آپ نے جو ہمارے نکات تھے وہ کس لیے تھے؟ نکات وہ کراچی کے لوگوں کے لیے تھے نا. پوچھنا چاہیے کراچی کے لوگوں کو بالکل کہ جناب یہ ہمارے انٹرسٹ کے لیے تمام معاہدے کیے گئے, آپ نے کیوں نہیں پورا کیا؟ اور اسی بنیاد کے اوپر اگر ہم آج پی ایم ایل سے نیا معاہدہ نہیں ہے, کوئی کنسنسس ڈیولپ ہوا تھا پی ڈی ایم کے ساتھ. ابھی یہ سارے گلدستہ ساتھ ہے, اس میں ایم کیو ایم بھی ہے, نون لیگ بھی ہے, جی ڈی اے بھی ہے, جے یو آئی ایف اے بھی ہے, پی ایم ایل ایف بھی ہے, یہ سب اتحاد میں ہیں. دیکھیں ہمارا کنسنسس جو ڈیولپ ہے نا, ان سب کے ساتھ ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے بہت ہی واضح طور پر کہ موجودہ صورتحال میں ملک کی سالمیت کے حوالے سے ایک مفاہمتی پالیسی کے اوپر سب کو عمل پیرا ہونا پڑے گا, اور اس میں کسی کے ساتھ جانبدارانہ سلوک نہیں ہوگا. ایکول گراؤنڈز دیے جائیں گے تمام لوگوں کو, اور جو گریوینس ہے وہ ریڈریسل بھی کیے جائیں گے اس کے. اس میں کیا مذاکرہ ہے اگر ان تمام چیزوں کے اوپر تمام لوگ عمل کرتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ آج جی ڈی اے کو بھی اور فنکشنل لیگ کو بھی مسلم لیگ نون نے دعوت دی ہے. اچھا ہے ان کا, اگر یہ عمل ہے, سب سے ملاقات کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے, ملنا چاہیے سب سے. پی ٹی آئی سے بھی اگر پی ٹی آئی ایگزسٹ کرتی ہے اور ملک کی سالمیت کے خلاف کام نہیں کر رہی ہے اور پاکستان کے پولیٹیکل ایرینا میں اس کو وہ فٹ ہوتی ہے آئین کے مطابق, تو بالکل بات ہونی چاہیے. ریان بھائی, ہمارے پروڈیوسر صاحب نے بڑا امپورٹنٹ سوال دیا ہے, ایون دو کہ میں زیادہ تر ان سرویز کو نہیں مانتا جو پیسوں پہ کرائے جاتے ہیں, لیکن ایک گیلپ سروے ہوا تھا جس میں خالد مقبول صدیقی کی مقبولیت 2% تھی اور قائد تحریک کی کوئی بہت زیادہ مقبولیت تھی. تو کیا آج بھی قائد تحریک مقبول ہیں آپ کی پارٹی میں سر؟ آپ کون سے قائد تحریک کی بات کر سر رہے ہیں؟ وہ جو لنڈن میں بانی ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, وہ تحریک تو یہیں پر موجود ہے, تحریک یہیں پر ہے, بانی کہیں اور. اوکے, تو بانی ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ دیکھیں بہت سارے سرویز ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ملک کا امیج یا ملک کے لیے کیے جانے والے فیصلے کے اوپر کوشچن مارک لگانا مقصود ہوتا ہے. 5th جنریشن وار بھی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر. وہ ادارے جو کہ پاکستان جن کی ذمہ داری ہے, جن سے ہمارا پوچھنا بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ جناب آپ سے پوچھیں کہ پاکستان کی سالمیت کو آپ کمپرومائز تو نہیں کر رہے کہیں, ان کو ڈیفیم کرنا مقصد ہو. اگر کہیں پر اگر پاکستان کے اداروں کے اوپر سے بد اعتمادی کی فضا قائم کرنا مقصد ہو کسی سروے کا, تو یہ اس طرح کے سروے خود کوشچنیبل ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ سروے کیا رینڈم سروے تھا, سیمپلنگ کے اوپر ہوا, کون سا سیگمنٹ تھا, ٹارگٹ آڈینس کون تھا آپ کا, یہ تمام چیزیں معلوم ہونی چاہیے. کیا آپ ٹول تو نہیں بن رہے کسی بین الاقوامی سازش کا؟ یہ کون سے سروے ہیں جو کہ ایک مشترکہ طور پر کیے جانے والے فیصلے کے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں؟ تو سروے تو آپ اور ہم کر لیں. ایک کام کریں نا, آپ اپنے اس ادارے کے حوالے سے سروے صرف اس ادارے کے لوگوں سے کریں تو آپ کو ادارے کا کیا ایک نیا پہلو نمایاں ہوگا. اگر یہی چیز آپ گلی میں نکل کے کریں یا پریس کلب میں جا کے کریں تو اس کا ایک علیحدہ پہلو نکلے گا. تو یہ سروے کوشچنیبل ہے. بالکل, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. اب یہ بتائیے کہ الیکشن پاکستان کے مسائل کا حل ہے ریان صاحب؟ دیکھیں الیکشن سے پہلے شاہد خاقان عباسی نے بول دیا ہے کہ الیکشن مسائل کا حل نہیں ہے, اگر اسی طرح چلتے رہے جس طرح چلتے آئے ہیں تو مزید نقصان ہی اٹھائیں گے. دیکھیں الیکشن کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ آئین کی پاسداری کے لیے اپنے نمائندوں کو الیکٹ کریں اور اس کے بعد ان سے تمام چیزیں امپلیمنٹ کروائیں. لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ میں اگر بات کروں
سچ کی تو شاید ریفارمیشن کی ضرورت ہے ابھی ہمیں, اور وہ ریفارمیشن شاید وہ الیکشن جو ہے فلفل نہیں کر رہے, شاید طرز حکومت میں تبدیلی کی ضرورت ہے, یا ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کی فارم تبدیل کرنے کے اوپر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے, کچھ امینڈمنٹ کی ضرورت تو ہے, لیکن وہ امینڈمنٹ کون کرے گا؟ پاکستان کے آئین کے مطابق جو ادارے ہیں وہی کریں گے نا, جو پارلیمنٹ ہے وہی کرے گی, اور اس کے اوپر ڈیلائبریشنز ہوں گی, نیگوسیشنز ہوں گی, اس کے بعد ڈیلائبریشن سے بعد لوگوں کے جو انپٹ آئیں گے اسی بنیاد پر تبدیل ہونا ہے. ہمیں نا امیدی کی طرف بھی نہیں جانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 75 سال ہوئے ہیں ہمیں, دنیا کے دیگر ممالک کو 200 سال لگے ہیں, ہم ایوالو کر رہے ہیں, ہم ارتقائی منازل طے کر رہے ہیں, اور اس طرح کے مسائل تو آئیں گے سامنے آپ کے, لیکن انہی مسائل کو حل کرنا اور اس کی تجویز دینا, اس کی سمت کا تعین کرنا, اور سمت کا تعین کرنے کے بعد راہیں ہموار کرنا, یہ ہم سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے, ورنہ آنے والی نسلیں ہم سے پوچھیں گی کہ بھائی آپ نے کیا کیا. ریحان میں کولیشن گورنمنٹ ہی آ رہی ہے, ایک اور گلدستہ بنے گا. گلدستہ ہی رہنا چاہیے. پاکستان ایک گلدستہ ہے, اس کو گلدستے کی حیثیت سے ہی رہنا چاہیے. پھول سڑ گئے, کانٹے زندہ ہے. اس میں کانٹے جو ڈال رہے ہیں انٹینشنلی, یا جو کانٹے بچے ہیں, کانٹوں کو چاہیے کہ ریموو کریں, گلدستہ بنا کے رکھیں اس کو. آپٹیمسٹک ہیں آپ کے آنے والی, کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ بڑی آپٹیمسٹک مجھے لگی کہ 2013 والی پوزیشن واپس آئے گی کراچی میں ایم کیو ایم کی. انشاءاللہ اگر ایم کیو ایم کو ایکول گراؤنڈ دیا جائے, ایکول گراؤنڈ دیا جائے, ہمارے لیگل دفاتر کھولنے کے مواقع دیے جائیں, وہ جو خوف کی فضا ایم کیو ایم سے وابستگی کی بنیاد پر قائم کی گئی کراچی میں, کراچی کے 30 سالہ جو دور تھا ایم کیو ایم کا یا ہے, اس کے اندر ایک خاص طور پر فضا قائم کی گئی کہ ایم کیو ایم کے دفتر میں جاؤ گے تو اڑ جاؤ گے, یہ نہیں تھا. یعنی 9-0 کھولے گا تو آپ کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی. میں لیگل دفاتر کی بات کر رہا ہوں, ایم کیو ایم کے جو بھی لیگل دفاتر ہیں اگر اس میں وہ بھی شامل ہو تو میں اس کی بھی بات کر رہا ہوں. ایم کیو ایم کے تمام لیگل دفاتر کھلیں گے, لوگوں کے دلوں سے جو ایک خوف کی فضا قائم کی جاتی رہی ہے یا ڈالی جاتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہم انشاءاللہ آپٹین کریں گے. آمین. آل دی بیسٹ ٹو یو ریحان ہاشمی صاحب, تھینک یو سو ویری مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے معیشت کو, آئی ایم ایف کو, آنے والے وقت کو. ڈالر پھر چڑھ رہا ہے, اسٹاک مارکیٹ آل ٹائم ہائی, ہاؤ از اٹ ایون پاسبل. بریک لیتے ہیں.